سب ٹاپک 3.6 فعل مضارع مجزوم اور مفتوح۔ وہ حروف جو فعل مضارع کے لفظوں اور معنی دونوں میں تبدیلی کرتے ہیں وہ تین قسم پر ہیں۔ فعل مضارع کے الفاظ اور معانی میں تبدیلی کرنے والے حروف، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ حروف جو جازم ہیں یعنی جزم دینے والے، ہم ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد ناصب یعنی نصب دینے والے حروف یعنی جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد نون تاکید کو پڑھیں گے کہ نون تاکید کے داخل ہونے سے بھی الفاظ اور معانی میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی فعل مضارع کے الفاظ اور معانی میں۔ سب سے پہلے حروف جازم پڑھتے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، آخر میں ساکن کر دیتے ہیں۔ جازم یہ 5 حروف ہیں: ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ یہ حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہاں صرف 3 حروف یعنی لم، لام امر اور لائے نہیں کا بیان ہوگا۔ یہاں سے مراد یعنی معلم و صرف میں آپ ان 3 حروف کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ گردانوں کے اندر یہ سارے آئیں گے یہ حروف۔ آپ امر کی گردان پڑھیں گے، آپ نہیں کی گردان پڑھیں گے اور جہد کی گردان پڑھیں گے، تو ان میں یہ لم، لام امر اور لائے نہیں کا ذکر ہو جائے گا۔ اور ان کے علاوہ لما اور باقی جو حروف ان کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ معلم العوامل میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ فائدے کی بات بھی یاد رکھیں کہ امر کی بنا کرتے ہوئے بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ وہ حروف جو باقاعدہ ایفیکٹ کرتے ہیں، جو اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو تو مختصراً یہاں پہ ذکر کر دیا جائے گا، لیکن امر حاضر کی بنا بھی فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتی ہے، یعنی بنائے امر بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسماء بھی ہیں، یعنی حروف کے علاوہ اسماء بھی ہیں جنہیں اسماء شرطیہ جازمہ کہتے ہیں، وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اسماء شرطیہ جازمہ کی تفصیل معلم العوامل میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ۔ لم فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے لم یفعل اس نے نہیں کیا، لم یکتب اس نے نہیں لکھا۔ اس کو فعل جہد بلم بھی کہتے ہیں، یعنی آپ جہد معلوم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر مجہول کی گردان ہوگی تو جہد مجہول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فعل جہد بلم بھی کہا جاتا ہے کہ حرف لم کی وجہ سے اس کے اندر انکار کا معنی آ گیا ہے۔ جہد انکار کو کہتے ہیں، انکار ماضی کو۔ دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، فعل کا معنی تھا اس نے کیا، اور لم یفعل کا معنی ہے اس نے نہیں کیا۔ کاتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا، اور لم یکتب کا معنی ہے اس نے نہیں لکھا۔ لیکن لفظوں پر اگر آپ غور کریں گے کہ اصل میں تو یہ شکل تو مضارع کی معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں تھا یفعلو، یفعلو، شروع میں حرف لم داخل ہوا تو بن گیا لم یفعل، کہ یفعلو کے آخر میں لم نے آ کر جزم دے دی، یفعلو سے یفعل ہو گیا، یکتبو سے یکتب ہو گیا، ینصرو سے ینصر ہو جائے گا، اور یعلم سے یعلم بن جائے گا۔ اس طرح یعنی یہ حرف لم جو ہے یہ جزم دے گا، اور فعل مضارع کو جب یہ جزم دے گا، اس فعل مضارع پر جزم آنے کی وجہ سے، اس لم کی وجہ سے کہ اس حرف لم نے اس کو جزم دی ہے، تو اس گردان کو فعل جہد بلم کہتے ہیں۔ ناصب یعنی نصب دینے والے حروف یہ 4 حروف ہیں: ان، لن، کی، اذن۔ یہ حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دیتے ہیں۔ یہاں صرف حرف لن کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان میں سے بقایا ان، کی، اذن وغیرہ جو ہے یہ انشاءاللہ معلم العوامل میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ لن مضارع کے آخر کو فتح دیتا ہے اور نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور نفی تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، جیسے لن یفعل، لن یکتبہ۔ لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن یکتبہ وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ نون تاکید اس نون کو کہتے ہیں جو معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں لایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مضارع کے شروع میں لام مفتوحہ عموماً لگایا جاتا ہے، اما بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے عموماً لام مفتوحہ لگایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نون تاکید
جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، بات کو پکا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے نون تاکید کو، اور اس نون کو نون تاکید بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یعنی معنی میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے۔ یہ نون دو قسم پر ہے، نون تاکید ثقیلہ، نمبر 2 نون تاکید خفیفہ۔ تاکید ثقیلہ میں زیادہ درجے کی تاکید ہوتی ہے اور خفیفہ میں اس سے تھوڑا کم درجے کی تاکید ہوتی ہے۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ فعل مضارع کے آخر میں آ کر اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ایک تو معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اور معنی میں تاکید بھی پیدا کرتے ہیں۔ ثقیلہ میں تاکید زیادہ اور خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے، جیسے لَيَفْعَلَنَّ، لَيَفْعَلَنَّ، البتہ وہ ضرور بالضرور کرے گا، یعنی وہ البتہ ضرور بالضرور توبہ کرے گا، نیکیاں کرے گا، اچھے اچھے کام کرے گا۔ یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے گا۔ لَيَفْعَلَنَّ، وہ البتہ ضرور بالضرور کرے گا۔ تو لَيَفْعَلَنَّ میں آپ دیکھیے کہ یہ نون تاکید ثقیلہ کا ہے۔ آپ نے پڑھا کہ نون کی دو قسمیں ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ ثقیلہ میں مشدد نون ہوتا ہے، شد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے لَيَفْعَلَنَّ، یہ نون ثقیلہ ہے۔ اور اگر نون پر جزم ہو اور اس میں شد نہ ہو تو وہ نون خفیفہ ہوتا ہے، اور معنی کے اندر جو تاکید کم درجے کی ہوتی ہے، جیسے لَيَفْعَلَنَّ، البتہ وہ ضرور کرے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اصل میں تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نون تاکید فعل مضارع کے آخر میں آ کر اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، اور اسی طرح معنی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب نون تاکید ثقیلہ کسی بھی صیغے کے آخر میں آتا ہے تو اس صیغے کے شروع میں لام مفتوحہ اکثر لگا دیا جاتا ہے، لام مفتوحہ، جیسے یفعلو تھا، نون ثقیلہ آخر میں آیا، یفعلن ہوا، جب نون ثقیلہ آیا تو شروع میں لام مفتوحہ لگا دیا تو بن جائے گا لیفعلن، لیفعلن، وہ ضرور بھی ضرور کرے گا۔ تاکید یعنی معنی کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے، اور لیفعلن، وہ البتہ ضرور کرے گا، اس میں تاکید اس سے کم درجے کی پائی جا رہی ہے۔ حرف لم کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلی، مختصراً یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، ویسے پوری گردان میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے ان کو جزم دیتا ہے۔ حروف جوازم میں سے جو لم ہے ان 5 صیغوں کو جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، وہ 5 صیغے جن کے آخر میں ضمہ اعرابی ہے، تو وہ ضمہ اعرابی ختم کر کے ان صیغوں کو مجزوم بنا دیتا ہے، یعنی حرف لم ان کو جزم دے دیتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دیتا ہے، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے وہ اس کو گرا دیتا ہے، یعنی حرف لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے، وہ نون اعرابی کو گرا دے گا۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے، اس 14 صیغہ جات ہیں، دیکھیں 5 صیغہ جات تو شروع میں ہم نے حل کیے، ضمہ اعرابی گرایا، جزم لگا دیا، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی گرا دیا۔ یہ نون اعرابی کو گرانا ہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ حرف لم نے اس کو جزم دے دی ہے۔ تو 7 اور 5 تو یہ ٹوٹل ہو جائے گے 12۔ 2 صیغے باقی رہ گئے تو وہ 2 صیغے مبنی ہیں۔ تو جن 2 صیغوں کے آخر میں نون ضمیر ہے، یا فعلنا، تفعلنا، جو مؤنث کا ہے، جو مؤنث حاضر، وہ صیغے اپنی حالت پر رہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں صیغے مبنی ہیں۔ چوتھی بات یہ بھی یاد رکھیں، فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ہاں، جب حرف لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں پیدا کر دے گا۔